میرا آئین میری مرضی، میرا بینچ میری مرضی، میری پارلیمنٹ میری مرضی، میری سیٹ میری مرضی، نظام کو مذاق بنا دیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں جو ہلچل ہے، جو نئے سوالات ہیں، اور تمام کا تمام معاملہ اس وقت سپریم کورٹ پر جا کر رکا ہے۔ اور یہ بھی خبر اب بڑی سامنے آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے اور جے یو آئی ایف نے لکھ کر کے یہ دے دیا ہے اور ریکویسٹ کیا ہے کہ فل کورٹ ہی ہونا چاہیے اس ہیئرنگ کے حوالے سے، سو موٹو کے حوالے سے۔ تو آسما کدھر یہ جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیے، معاملہ تو مزید بحران کی طرف ہی جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بحران جو ہیں وہ کچھ معاملے سلجھانے کے لیے معاملے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن کچھ معاملے الجھانے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ جو اس وقت آئینی بحران ہے، جو ثنا بتا رہی تھی، منصور علی شاہ کا جو ریمارکس تھے ان کے، وہ اس مسئلے کو کہاں پہ بگڑا، وہ مسئلہ وہ خود سپریم کورٹ تھی، اور ان کا وہ کنٹروورشل معاملہ تھا جس کو کہ انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد پھر اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ہو گئی، تقریباً اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ری رائٹ کر دیا گیا آئین کو دوبارہ سے۔ تو یہ معاملہ، کچھ معاملے جو ہیں وہ سلجھانے کے لیے نہیں، الجھانے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ انہی معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ کیا اسمبلی بحال کرنے کی اگر بات ہوتی ہے تو اس کے لیے مطلب اس سسٹم پورے کو مذاق بنا دیا جائے گا، اور اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ انتخابات کون تسلیم کرے گا، کون تسلیم نہیں کرے گا، ضمنی انتخاب میں کون جائے گا، کون نہیں جائے گا، ضمنی انتخاب کو بہانہ کون بنائے گا، کون نہیں بنائے گا، پھر اس کے بعد گھر واپس آئے گا، کہے گا میری مرضی، میرا آئین میری مرضی، میرا بینچ میری مرضی، میری پارلیمنٹ میری مرضی، میری سیٹ میری مرضی۔ ہوا یہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب 9 نشستوں پہ کامیاب 7 میں ہوئے ہیں، وہ ایک نشست پہ بھی واپس نہیں گئے۔ تو آپ نے نظام کو مذاق بنا دیا ہے، آپ نے پارلیمانی جمہوریت کو مذاق بنا دیا، آپ نے آئین کو مذاق بنا دیا، تو پھر آپ کہاں جا کے دروازے کھٹکھٹائیں گے؟ عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں آئین نے دستک دی ہے۔ آئین کے اوپر دستک تو آئین تو دے رہا ہے، آئین تو دستک پچھلے 75 سالوں سے اس ملک کے اندر دے رہا ہے، مگر ہوا کیا ہے؟ اس آئین کو جس طرح سے مذاق عدالتوں میں بنایا جاتا رہا ہے ماضی میں، ابھی بھی بنایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے پہلے بنایا جاتا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ یہ تو اب ڈیسائسو مومنٹس ہیں جس طرح سے جو ہے وہ سامنے آنے ہیں، اور اس کو فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھانا ہے۔ کس نے بڑھانا ہے؟ اس وقت سب سے بڑا کرائسس یہ ہے، سب سے بڑا بحران یہ ہے۔ سیاستدان اگر مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آسما، میں آپ ہی سے پوچھتی ہوں سوال، آپ بڑے دہائیوں سے یہ تمام دیکھ رہی ہیں، آپ نے تو پارلیمنٹ سے شروع کیا اپنا کرنا ساری رپورٹنگ جرنلزم۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کس ضمن میں اٹھائے وہ ایک بات ہے، بٹ اٹھانا تو تھا۔ آخر کون یہ سیٹل کرتا؟ اگر لکھا تھا آئین میں کہ بھئی آپ 90 دن میں کریں، تو اگر کچھ آپ کو ادارے کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو وسائل نہیں دے سکتے، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں گورنر ڈیٹ نہیں دے رہا ہے، تو پھر کون اس کو آگے لے کے جاتا؟ اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ دے آر آل پارٹی ٹو دس کانفلکٹ اور کانفرنٹیشن۔ تو سپریم کورٹ نے تو اٹھانا تھا، یا آپ کا خیال ہے نہیں اٹھانا چاہیے؟ نہیں، یہ آلریڈی یہ معاملہ 2 ہائی کورٹس میں ہے، اور یہ پریزیڈنٹ جسٹس چودھری نے طے کی کہ جب ہائی کورٹ میں ہوتا ہے معاملہ تو اس کو سپریم کورٹ میں اٹھایا جائے، ورنہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو پہلے آپ انتظار تو کر لیتے کہ ہائی کورٹس کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ ایسی کون سی جلدی ہے کہ ایک طرف جیل بھرو تحریک اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی آغاز سے ہی، اور آپ نے فوری طور پر دیکھیں اس سو موٹو کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور جس طرح سے ریفر کیا گیا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ان آڈیو لیکس کو کہ جو اس بیچ میں آئی ہیں۔ اس درمیان میں ہم لاکھ کہیں کہ آپ عدلیہ کو، آپ کو نہیں اس طرح بہتان ترازی کرنی چاہیے، لاکھ کہیں کہ یہ غلط ہے، لاکھ کہیں کہ مریم صاحبہ کا جو لب و لہجہ تھا وہ بالکل درست نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ان آڈیو لیکس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پھر آپ انہی جج صاحبان کو اس میں بٹھا رہے ہیں، وہ اس کے بعد پھر بار کاؤنسل چلی جاتی ہیں، پھر بھی وہ وہاں کے وہاں موجود رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی ٹائمنگز اور یہ ساری جو سوالات ہیں یہ بہت اہم سوالات ہیں، ان کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے بھی عدالتوں کو اپنا کورس بھی طے کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر بھی احتساب کرنا۔ ٹھیک، ذرا یہ نا اس کو ایڈریس کریں۔ آسما نے ایک پوائنٹ جو ریز کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پروسیس تو چل رہا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں اٹھ گیا تھا سوال، تو پھر اس کو
suo moto लेने का क्या मकसद था जब already the issue was under discussion? دیکھیں نا, وہ ایشو تو یہ ہے نا کہ جو دستک پہ دروازہ کھول دیتے ہیں, اور وہ یاد رکھیے کہ جنہوں نے یہ مشورہ دیا چیف جسٹس, معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو, کہ ون آف دا ٹو جسٹسز, ان کی پاس ہسٹری کیا رہی ہے؟ انہوں نے تو دروازہ توڑ کے اندر آنے والے کے لیے بھی کیس ختم کر دیے, انہوں نے تو وہ دستک کیا دروازہ کھول کے توڑ کے اندر آنے والے کو بھی انہوں نے اجازت دے دی, اور دستک پہ ان کو, اور دستک بھی وہی دے رہے ہیں, آپ یہ سوچئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میرا تو جو اصولی موقف ہے نسیم, اینڈ یو نو آئی ایم ویری نیوٹرل, مجھے تو کسی سے کوئی فیور نہیں چاہیے, سو آئی ڈونٹ ریلی کیئر کہ میں صرف بڑا اسٹریٹ بات کرتی ہوں. میرا ہاں, I hope I appear so, but I mean, but in any case, but I'm just saying کہ دیکھیں یہ آپ کے پیونی جج ہے, ڈی فیکٹو نہیں, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے نا نسیم. اچھا, بٹ میں کہہ رہی ہوں یہ ناک ناک ہوز دیر موٹو ہوز وہ موٹو, بٹ اینی ویز ناک ناک جوک سے الگ جا کے اگر آپ دیکھیں کہ میرا تو ایک میرا بڑا اصولی موقف ہے کہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیسے اس میں نہیں ڈال سکتے, آپ جسٹس سردار طارق مسعود کو کیوں نہیں ڈال سکتے؟ آپ کے ڈی فیکٹو جج ہے وہ, آپ کے چیف جسٹس ڈی فیکٹو چیف جسٹس ہے آفٹر عمر عطا بندیال فائز عیسیٰ صاحب سینیورٹی میں, اینڈ ہی از اے پیونی جج اینڈ ہی ہیز آل دی ایڈمنسٹریٹو پاورز ان ہز ایبسنس, رائٹ؟ سو آئی ایم جسٹ سیئنگ آپ کے پاس بنیاد کیا ہے ان کو نہ لینے کی اس پہ, تو وہ باعث نظر آ جاتی ہے نا. اگر آپ نے سو موٹو لینا ہے ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ یہ 2 کورٹس میں آلریڈی کیس چل رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اینڈ یو ہیو تھاٹ آف اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں نا, میں نہ ہی اس کو کوئی طوالت دینا چاہتا ہوں, نہ ہی میں کوئی ابہام چھوڑنا چاہتا ہوں, ہم نہیں چاہتے ہم اس کیس میں کوئی طوالت دیں یا ہم کوئی ابہام چھوڑیں, تو ابہام تو آپ نے چھوڑ دیا ہے نا. آپ کا کام تھا ایک بینچ بنانا, انہوں نے اپنی مرضی کی بینچ بنایا, اور یہ یاد رکھیے کہ اب جتنے مرضی پاکستان بار کاؤنسل کہہ دے کہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں, تو چیف جسٹس ان کو نہیں ہٹا سکتے, ان ججز صاحبان کو, ان کو خود ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا توقیر اور اس کی حفاظت کے لیے عدلیہ کی خود ہی اسٹیپ بیک کرنا چاہیے, بٹ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو سو. بٹ ان کو تو کم از کم فل کورٹ بنا دینا چاہیے اگر ان کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے, اور یہ ایک جسٹس مطلب ایک جسٹ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, ایک آئینی تصادم کو روکنا چاہتے ہیں, تو سپوزنگ ہی روکنا بھی چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کم از کم ابہام آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آپ سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اب ان ریٹروسپیکٹ آپ یہ دیکھیے کہ اب جو ایڈوکیٹ داؤد چلے گئے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل, وہی کیس ہے نسیم جو کبھی قاضی فائز عیسیٰ کے لیے پریزیڈینشیل ریفرنس کے تھرو آیا تھا, اور ایسٹس بیونڈ مینس کہ دکھائیں جی اپنے خاندان کی پراپرٹیز, ٹھیک ہے, بتائیں جی یہ کہاں سے آئی ہیں, بتائیں ان کو اون کریں, ان کی منی ٹریل دیں. آئی مین what are we doing? What country are we living in? مطلب یہاں پر آپ نے دیکھ لیا, it always takes 2 to tango. It always takes 2 to tango. 2 فوج میں ہوں گے, 2 عدلیہ میں ہوں گے, 2 حکومت میں ہوں گے, 2 اپوزیشن میں ہوں گے جو لٹیا ہمیشہ ڈبوتے ہیں. تو یہ 2 کر کے جو ہم نے اپنے مزید 10 بنا لیے لوگ جو ہماری جو ملک کو چلنے نہیں دے رہے, وہ پلیز اپنے نظر ثانی کریں اپنے رویے پر, اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے نسیم. جی بے شک نظر ثانی کریں, لیکن اب تو معلوم نہیں کہ وقت کدھر دوڑ رہا ہے اور اداروں کا کیا حال ہے. ہر ادارے کا بریک کے بعد ہم ماریہ میمن سے یہ پوچھیں گے کہ اب سپریم کورٹ میں جو کھاتا کھلا ہے, یہ تو ہمیں سدھار کی جو آسما ذکر کر رہی تھی, اس میں تو اور بگاڑ ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے. صحیح بات کہنے کا وقت ہے. ایک آبجیکٹو پینل ہے ہمارے ساتھ, آپ دیکھیں جو سوال اٹھا رہے ہیں, all those are valid questions. بریک کے بعد ماری آپ کے پاس آئیں گے. Stay with us ناظرین. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.